نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ رزق اس کے کھانے کی ترغیب اور حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال رزق تم کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اللہ کے غیر کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے، اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر ایسی حالت پیش آ جائے کہ آدمی ایسی جگہ پر ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی اور بھوک کی وجہ سے اتنا بے تاب ہو گیا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر ان میں سے جو ہے وہ جو اللہ نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں، غیر باغ ولا عاد، کہ جو آدمی مجبور ہو جائے تو نہ وہ زور کرتا ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو، نہ تو اس پر اس کا دل مطمئن ہو تو اور نہ ہی وہ اس پر زیادتی، جتنی بھوک ہے بقدر ضرورت اتنا ہی استعمال کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں، اتنا کہ جس سے جان بچ سکے۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ استغفار کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا مہربان بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ان چیزوں سے بھی زیادہ بدتر فرمایا ہے۔ جب ان چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے اور حرام ہے تو سود کو جو اللہ نے اس سے بھی بدتر فرمایا ہے اس کے استعمال کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنے والا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے استعمال ہی میں خیر و برکات بھی ہے، نورانیت بھی ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔
ہماری مثال اس عورت کی طرح ہے کہ عورت ایک فوت ہو گئی تو اس کا خامد جو ہے، جہاں اس نے چھلانگ لگائی تھی پانی میں، تو پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا، اب وہ مر گئی۔ تو اس کا خامد جس طرف کو پانی جا رہا تھا نا، بجائے اس طرف کو اس کی لاش تلاش کرنے کے، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر تلاش کرنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تو بے وقوف ہے، لاش بہہ کر آگے گئی ہوگی یا پیچھے کو گئی ہوگی، تو آگے تلاش کر، پیچھے کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں ہر کام الٹا ہی کیا تھا، جو بھی اس کو کہا جاتا تھا اس نے الٹا ہی کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا مرنے کے بعد بھی یہ شاید الٹی چل پڑی ہو، اس لیے میں اس کو اوپر تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ تو ہماری مثال بالکل اس عورت کی طرح ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم نے اس کا الٹ ہی کرنا ہے، اس کا الٹ ہی کرنا ہے ہم نے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم نے انہی کو استعمال کرنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ سو باتیں ہم بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری بربادی کی وجوہات تو یہ ہیں، اور پھر شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، الزامات لگاتے ہیں علماء پر، اور فکرے کستے ہیں مولویوں پر، جی انہوں نے دین کو تنگ کر دیا۔ بھئی دین کو کس نے تنگ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو دین ہمیں دیا ہے یہ پہلے دینوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ فرماتے ہیں دین میں تو کوئی تنگی ہی نہیں ہے، ہم نے تو تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں حکم دیا ہی نہیں ہے، تمہیں احکامات دیے ہی ایسے ہیں جو تمہاری طاقت میں تھے، تمہارے بس میں تھے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم ان کے قریب جانے کو تیار نہیں ہیں۔ بیوی حلال ہے، زنا حرام ہے، بیوی کو وقت نہیں دیں گے، بہر عورتوں سے تعلقات قائم کریں گے، بیوی کو خرچہ نہیں دیں گے، جن سے ناجائز تعلقات ہیں ان پر روپیہ بہاتے رہیں گے، بچوں پر خرچ نہیں کریں گے، اوروں کی اولادوں کے لیے پیسہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ جی میری منہ بولی بہن ہے، جی منہ بولی بہن ہے، جو حقیقی بہن ہے وہ بیچاری رو رہی ہے، اس کا حق دینے کو تیار نہیں، اب منہ بولی بہن تو سارا پیسہ لٹائی جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کے قریب جانے کو تیار نہیں، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کی طرف جانے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچیے گا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو استعمال کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی اس میں نورانیت بھی ہے، ان میں برکت بھی ہے، ان میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ جو پرہیز بتاتا ہے نا، تو ڈاکٹر کے کہنے پر تو ہم پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ جی اگر پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہے۔ لیکن جن چیزوں کا پرہیز اللہ نے بتایا ہے ان چیزوں کا پرہیز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری نگاہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آج ہماری نگاہیں سب سے زیادہ ناجائز استعمال ہو رہی ہیں، آنکھوں کا زنا سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اس موبائل نے آ کر تباہی مچا دی ہے۔ آنکھوں کا زنا، سوچ کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو زنا سمجھنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں اللہ نے ناجائز قرار دی ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی تنگی آ گئی، جی پریشانی آ گئی، جی اولاد نافرمان ہو گئی، جی کاروبار ٹھپ ہو گیا، جی یہ ہو گیا۔ بھی پہلے ہم اپنے اعمال کا تو جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے ہمارے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنے کا اہتمام، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کیجئے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔